السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی ایک قوم کے لیے نبی بنایا یا کسی ایک ملک علاقے کے لیے نبوت عطا کی، نبی بنایا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے لیے قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے نبوت عطا کی، نبی بنایا، رسول بنایا۔ تو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، سورہ سبا آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو کل کائنات کا، ہر انسان کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آگے فرمایا کہ آپ بشیرا، آپ خوشخبری دینے والے ہیں، لوگوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، جنت کی خوشخبریاں، ونذیرا، اور آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، جہنم کے عذابات سے ڈرانے والا بنا کر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان باتوں سے، اس چیز سے نا واقف ہیں، نہیں جانتے۔ تو اسی سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری کے اندر 335 حدیث کا نمبر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی بھیجا تو کسی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن مجھے اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ نبی علیہ السلام کا ایک خاصہ ہے۔ نمبر 2 پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو شرف، عزت، مقام، مرتبہ یہ زیادہ عطا کیا ہے، زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ تو اس کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے وَإِذْ أَخَذَ، جب ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، پختہ وعدہ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے پختہ وعدہ لیا نبیوں سے اس بات کا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، جب میں تمہیں کتاب عطا کروں، والحکمہ، اور جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم، پھر جاءکم، آ جائے تمہارے پاس، رسول مصدق لما معکم، ایسا رسول جو اس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، مطلب تمہارے پاس جو نبوت ہے اس کی تصدیق کرے، اور جو تمہیں کتاب عطا کی گئی ہے اس کی تصدیق کرے۔ تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اس بات کا اللہ نے وعدہ لیا، اس بات کا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا، وہ تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم سب نے بھی، جس کی بھی نبوت میں آ جائیں تو تم نے اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ساتھ اس کی معاونت کرنی ہے، ساتھ اس کی نصرت، مدد کرنی ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کی اقرار کرتے ہو، اس بات کا؟ قالوا، تو تمام انبیاء نے اس بات کا اقرار کیا، قالوا اقررنا، کہ اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کا یہ پختہ عہد کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر تم گواہ رہو اس اپنے وعدے پہ، اور وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پہ، اس وعدے پہ، اس عہد پہ گواہ ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک فضیلت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے معراج کی سیر کروائی تو تمام انبیاء کو جمع فرما کے اللہ تعالیٰ نے امامت کا جو منصب تھا اس کے اوپر ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا منصب عطا کیا۔ تو اس بات سے بھی تمام انبیاء سے ہمارے نبی علیہ السلام کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے، ان کی عظمت، رفعت واضح ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح تیسرا اعزاز، تیسری خصوصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلے کو منقطع کرنے والے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ تو اس کا جواب، اس کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر موجود ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم میں سے مردوں میں من رجالکم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیٹے بچپن میں ہی دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے، تو مردوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیکن اور لیکن ولیکن رسول اللہ اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور نبوت کا سلسلہ منقطع کرنے والے ہیں، آخری مہر آخری اسٹیمپ ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نبوت کے سلسلے میں، نبوت کی کڑی میں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ تعالی ہر چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ تو اسی کی مثال اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے، اس آدمی کی طرح ہے میری اور تمام انبیاء کی اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس آدمی نے ایک گھر بنایا، ایک محل تیار کیا، بہت خوبصورت تیار کیا، پھر دیکھنے والے آتے ہیں محل کو، گھر کو، اس عمارت کو، تو وہ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم و شان محل بنایا ہے، کتنا عظیم گھر بنایا ہے، لیکن بنانے والے نے اس میں سے ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا، ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھنے والوں نے کہا کہ کاش اس جگہ پہ بھی تو اس کو اینٹ کو لگا دیتا، اس کو مکمل کر دیتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تو میں وہ آخری اینٹ ہوں جو اس نبوت کے سلسلے میں، نبوت کی کڑی میں لگ کر اس پوری عمارت کو، پورے محل کو مکمل کر چکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ خاصہ، یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خصوصیت میں سے ہے۔ نمبر ایک ہے کہ اللہ کے رسول کی نبوت تمام عالم اسلام کے لیے، تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیا گیا ہوں، لے کر آیا ہوں، جو بھی بندہ اب میرے بعد اس کو تسلیم نہ کرے گا، اس کے علاوہ جائے گا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پکا جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خصوصیت کو سمجھ کر اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔